أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل رب إما تريني مما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ سورۃ المؤمنون آیت نمبر 93 اور 94 دو آیات آپ کے سامنے پڑھی گئیں۔ چند آیات کا مطالعہ کریں گے ہم انشاءاللہ۔ پچھلی آیات میں ہم نے جو ظہر کی مجلس تھی اس میں ہم نے جن آیات کا مطالعہ کیا تھا ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ ان سے کچھ سوالات کرو۔ پھر سوالات کیے گئے، یہ زمین کس کی ہے اور زمین میں رہنے والی یہ آبادی کس کی ہے؟ وہ جواب ضرور دیں گے کہ اللہ کی۔ 7 آسمان اور عرش عظیم یہ کس کا ہے؟ یہ ضرور جواب دیں گے کہ اللہ کے۔ یہ مختلف سوالات ہم نے پڑھے، اور پھر ان سے کہا گیا تھا کہ بھئی تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ افلا تذکرون کہیں کہا، افلا تتقون کہیں کہا، قل فانا تسحرون۔ پھر یہ کون تمہیں دھوکہ دے رہا ہے؟ یہ کس قسم کا جادو کیا گیا ہے تمہاری آنکھوں پہ کہ تم حقیقت کا ادراک نہیں کر سکتے، سچائی کو نہیں پاتے؟ پھر آخر میں کہا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلکہ ہم نے ان کے سامنے حق کو لے آئے ہیں لیکن یہ جھوٹے ہیں۔ اب آج جو اس وقت ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں، قل آپ کہہ دیجئے ان سے، قل آپ کہہ دیجئے، آپ دعا کیجئے ان سے نہیں، اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ مجھ سے دعا کیجئے، دعا کیجئے ربی اے میرے رب۔ اب ان سے خطاب نہیں، اب دعا ہے، اب دعا سکھائی جا رہی ہے پیارے نبی کو کہ اے میرے رب اما ترینی، اگر آپ مجھے دکھا دیں گے، اما ترینی ما یوعدون جو ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، جس چیز کی انہیں دھمکی دی جا رہی ہے، اگر آپ وہ چیز مجھے دکھا دیں گے، یعنی میرے ہوتے ہوئے، میرے دیکھتے وہ چیز ان پر آ گئی، یعنی عذاب آ گیا، تو پھر ربی اے میرے رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، تو مجھے شامل نہ کرنا ان ظالم لوگوں میں۔ دیکھیے کہ اگر عذاب اے اللہ، اگر میرے سامنے، میری آنکھوں کے سامنے اب ان پر عذاب آ جائے، میرے ہوتے ہوئے ان پر عذاب آ جائے، تو مجھے ظالم قوم میں شامل نہ کرنا۔ یہ دعا کی اور دعا سکھائی اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پر بھی اس قسم کا کوئی اندیشہ تھا کہ آپ بھی عذاب میں مبتلا، آپ کو بھی عذاب میں مبتلا کیا جاتا، نہیں، ایسا نہیں تھا۔ اس کی وجوہات مفسرین نے لکھی ہے۔ ایک تو وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ یہ عام مومنین کو سکھائی جاتی ہے دعا، اس قسم کی دعا کرنی چاہیے، کیونکہ جب کسی معاشرے میں بہت زیادہ برائی ہو رہی ہو اور نیک لوگ بھی اس معاشرے میں ہوں، جب عذاب آتا ہے تو پھر وہ جو گیہوں کے ساتھ گھن بھی پسے جاتے ہیں، پھر بروں کے ساتھ کچھ اچھے لوگ بھی کبھی کبھی پسے جاتے ہیں۔ اس طرح سے وہ آیت ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، بچو اس عذاب سے یا ڈرو اس عذاب سے، اس فتنے سے کہ جب وہ آ جاتا ہے وہ پھر صرف اس میں وہی لوگ پسے نہیں جاتے جو ظالم ہیں، پھر ظالم لوگوں تک ہی وہ محدود نہیں رہتا، اس کے علاوہ جو باقی لوگوں تک بھی اس کی پھر وہ مار آ جاتی ہے، اس کا اثر تو آ ہی جاتا ہے باقی لوگوں پر بھی۔ تو گویا یہ ایک دعا سکھائی، حضور کو بھی سکھائی گئی
اور ایک وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ اس سے یہ واضح ہو جائے کہ عذاب جو اللہ تعالیٰ کا ہے وہ کوئی معمولی چیز نہیں، وہ ایسا ہے کہ نیک لوگوں کو بھی اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، نیک لوگوں کو بھی دعا کرنی چاہیے کہ عذاب سے ہمیں محفوظ رکھ۔ یعنی ایسا تو نہیں ہے، نیک تو اس میں مبتلا نہیں ہوں گے، نہ بھی ہوں، لیکن پھر بھی ایک ڈرنے کی چیز ہے، گویا اس سے بچنے کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ ہمارے لیے بھی بڑا ضروری ہے کہ ہم بھی اس قسم کی دعا، یہ والی دعا کرتے رہیں، ربی فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، کہ اے میرے رب تو مجھے نہ کرنا شامل ان ظالم لوگوں میں۔ وَإِنَّا، اور اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّا، اور بے شک ہم، عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ، ہم تمہیں دکھا دیں، یعنی ہم قادر ہیں اس بات پہ کہ ہم تمہیں دکھا سکتے ہیں ما نعیدہم، جس کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں یا جس کی دھمکی ہم انہیں دے رہے ہیں، لقادرون، اس پر ہم قادر ہیں۔ یعنی ابھی آپ کی آنکھوں کے سامنے ہم ان پر یہ عذاب لانے پہ قادر ہیں، ہمیں اس کے لیے کوئی تیاری نہیں کرنی، ہمیں اس کے لیے کسی چیز کی کمی نہیں، ہم لا سکتے ہیں، مگر ابھی ہم نہیں لا رہے ہیں۔ ابھی اس میں کچھ حکمت ہے کہ جو عذاب ان پر نہیں آ رہا ہے، تو ابھی کیا کریں آپ، جب تک وہ عذاب آ جائے یا جب تک یہ ہمارا فیصلہ نہ آ جائے، آپ کا کام کیا ہے، اب بھی آپ کرتے رہیں، وہ کیا ہے، ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، آپ دور کیجئے برائی کو ایسی بھلائی سے جو بہترین ہو۔ یعنی یہ آپ کے ساتھ کیسا سلوک کر رہے ہیں آپ اسے مت دیکھیں، آپ یہاں سے بہترین سلوک کریں۔ یہ آپ کو گالیاں دے رہے ہیں، آپ جواب میں دعائیں دیں ان کے لیے، اور ان کے لیے انہیں نصیحت کریں۔ اگر یہ آپ کا نقصان پہنچا رہے ہیں آپ ان کو فائدہ پہنچائیں، اگر یہ آپ کی امانتوں میں خیانت کر رہے ہیں، آپ کا حق کھا رہے ہیں، آپ ان کے حقوق ادا کریں، آپ یہاں سے بہتر سلوک کریں ان کے ساتھ۔ نحن عالم، ہم خوب جانتے ہیں، بما یصفون، جو کچھ وہ بیان کرتے ہیں، جو باتیں کرتے ہیں، وہ آپ کی دل آزاری کی باتیں، آپ کے خلاف جو اپنی جگہ یا آپ کے سامنے بھی جو بدتمیزیاں کرتے ہیں، وہ جو بد چلنیاں کر رہے ہیں، جو آپ کے خلاف مختلف قسم کی باتیں چھانٹتے رہتے، ہم جانتے، خوب جانتے ہیں۔ نحن عالم، ہم خوب جانتے ہیں۔ تو یہ جو اصول یہاں پہ بیان کیا گیا، یہ اس کے علاوہ بھی سورہ فصلت میں بھی یہ آیا ہے، یہ سمجھے ایک یونیورسل ٹروتھ ہے، یہ ایک آفاقی حقیقت ہے۔ وہاں کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم۔ وہاں کیا بات فرمائی کہ آپ برائی کا جواب اچھائی سے دیں، یہی بات ادفع باللتی ہی احسن، یہاں تو یہی ہے کہ یعنی وہ کتنا برا سلوک کریں، آپ یہاں سے بہت بہتر سلوک کریں، بہت اچھا سلوک کریں۔ اس کا فائدہ کیا ملے گا آپ کو، فوری، یعنی اجر جو آخرت میں اس کا ملنا ہے وہ تو ملے گا ہی، لیکن یہاں بھی فوری آپ کو کیا فائدہ ملے گا، فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، آپ کے اور جس کے درمیان عداوت ہے، كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، وہ تمہارا جو جانی دشمن تھا وہ تمہارا جانی دوست بن جائے گا، كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، کہ آپ جب کسی سے یہاں سے اچھا سلوک کریں، یہ یونیورسل ٹروتھ ہے، یہ آج کے لیے بھی ہے، تمام لوگوں کے لیے تا قیام قیامت، کہ وہاں سے کوئی آپ کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے، آپ یہاں سے اچھا سلوک کریں۔ کوئی آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے، آپ اسے فائدہ پہنچائیں جہاں تک آپ سے ہو سکے۔ کوئی آپ کی غیبت کر رہا ہے، آپ اس کی اچھائی بیان کریں، اس کی غیبت نہ کریں، اس کی برائی اس کے سامنے کہیں اگر کہنی ہے، اس کو سمجھانے کے لیے۔ تو یہ بہت بڑا اصول ہے، ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم۔ مگر ساتھ ہی فرمایا جو فائدہ اس کا بہت بڑا ہے، کام یہ عظیم ہے، یہ سب نہیں کر سکتے۔ اگلی آیت جو اس کے بعد ہے سورہ فصلت میں، فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم وما یلقاها الا الذین صبروا، مگر ایسا نہیں کر سکتے، یہ سب کے کرنے کا کام نہیں ہے،
سب ایسا نہیں کر سکتے ہیں، وہی کریں گے جو صابر ہوں، جو صبر کرنے والے ہوں۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، اور یہ وہی کر سکتے ہیں جو بڑے نصیبے والے، جو بڑی قسمت والے ہیں۔ یعنی یہ چیز سب کی قسمت میں نہیں آ سکتی، یعنی یہ چھوٹا کام نہیں، یہ بہت بڑا کام ہے۔ اس کے لیے بڑا دل گردہ چاہیے، اس کے لیے بڑا صبر چاہیے، اس کے لیے نگاہ چاہیے اللہ پہ۔ اس کی نگاہ اللہ پہ ہو، آخرت پہ ہو، تو وہ یہ اتنا بڑا کام کرتا ہے۔ وہاں سے کوئی آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ اس کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ جواب میں اس کو نقصان نہیں پہنچا رہے ہیں۔ کوئی آپ سے نفرت کر رہے ہیں اور آپ اس سے محبت کر رہے ہیں۔ کوئی آپ کے بارے میں الٹا سوچ رہے ہیں، آپ اس کے بارے میں اچھا سوچ رہے ہیں، سیدھا سوچ رہے ہیں۔ تو یہاں بھی حضور سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کیا کرو، آپ ان کی برائی کا بدلہ جو ہے وہ اچھائی سے دے دو، اور وہ بھی اچھا، سب سے اچھی جو ہے احسن، سب سے اچھی بھلائی سے ان کی برائی کو دفع کرو۔ ادفع، دفع کرو، دور کرو ان کی برائی کو، مگر کس سے؟ جو ایسی بھلائی ہو جو سب سے اچھی ہو، احسن۔ نحن عالم بما یصفون، ہم خوب جانتے ہیں وہ جو بیان کرتے ہیں، وہ جو باتیں کرتے رہتے ہیں، ہم اس کو خوب جانتے ہیں۔ اور دعا کرو یہ بھی، وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ حَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، اور دعا یہ بھی کرو کیا، اے میرے رب میں تیری پناہ چاہتا ہوں، کس چیز سے؟ من حمزات الشیاطین، شیطانوں کی اکساہٹوں سے، شیطانوں کے وسوسوں سے۔ وہ تو جو سامنے دشمن تھے، سامنے جو آپ کا دشمن ہے، اس کے ساتھ آپ کیا سلوک کریں وہ آپ کو پہلے بتا دیا گیا۔ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، یہی آپ کا ڈیفنس ہے، یہی آپ کو کرنا ہوگا۔ آپ ایک دائی ہے، دائی کو ایسا ہی کرنا ہوگا۔ جو سامنے دشمن ہے اس سے ایسا کرو۔ اور ایک دشمن ایسا ہوتا ہے جو سامنے نہیں ہوتا، اس کو اللہ نے ایسی طاقت دی ہے کہ وہ آپ کے اندر ہوتا ہے۔ یعنی شیطان جو ہے، جو جنوں میں سے جو شیطان ہے، وہ اس کو اتنی طاقت دی گئی ہے کہ وہ اندر سے انسان کے دل میں ارادہ ایسا ڈالتا ہے، ایسے وسوسے ڈالتا ہے کہ انسان کو برائی کرنے پر آمادہ کرتا ہے۔ وہ کبھی کبھی اکساتا ہے کہ اچھا اس نے ایسی بات کہہ دی، آپ اس کو یہ برداشت کریں گے؟ یہ تو بے غیرتی آپ کے لیے، آپ تو پھر انتہائی بے غیرت تھے۔ اس نے ایسی بات کی، آپ خاموش رہے۔ اس نے آپ کے بارے میں فلاں فلاں جگہ پہ ایسے ایسے کہا اور آپ خاموش رہیں گے۔ اس نے آپ کو فلاں جگہ نقصان پہنچایا اور آپ یہاں سے اس کو فائدے کی باتیں کر رہے ہیں۔ وہ اندر سے بھی آپ کو اکساہٹ میں ڈالے گا شیطان، وہ نفرت پہ آمادہ کرے گا، لڑائی جھگڑے پہ آمادہ کرے گا، وہ آپ کو مجبور کرے گا، اس قسم کی چیزیں، اس قسم کے ارادے آپ کے دل میں ڈالے گا کہ اس کا بدلہ لیا جائے۔ یہ کرو، پھر دلائل دیگا قرآن سے ہوگا۔ قرآن میں تو ہے کہ بھائی یہ الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، یہ اس قسم کی باتیں کہے گا کہ وہاں بھی ہے، لیکن یہ کہاں ہے، کس لیے ہے، وہ اس طرف جانے نہیں دے گا، گویا اندر سے اکسائے گا۔ تو اس اکساہٹ کے لیے اس کا علاج بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اس اکساہٹ کا علاج کیا ہے، کہ آپ دعا کیا کریں اپنے رب سے کہ اے میرے رب، کہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ کس چیز سے؟ شیاطین کی اکساہٹوں سے۔ حمزات، حمزات کیا ہوتا ہے؟ حمز کہتے ہیں وسوسے کو، اکساہٹ کو، شیاطین شیطانوں کی اکساہٹوں سے۔ اور وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ، اور اے میرے رب میں تیری پناہ چاہتا ہوں، أَن يَحْضُرُونَ، اس سے کہ وہ میرے پاس آئیں، یعنی اس کی اکساہٹوں سے بھی، بلکہ اس سے بھی میں پناہ چاہتا ہوں کہ وہ ان کا گزر میرے سے ہو، یعنی وہ میرے پاس آئیں بھی، اس سے بھی میں، وہ آئیں ہی نہ میرے پاس، وسوسہ تو الگ بات ہے، بلکہ وہ میرے پاس نہ آئیں، اس سے بھی میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں میرے رب۔ حتیٰ، یہاں تک کہ اذا جاء احدهم الموت، جب آ جائے ان میں سے کسی کی موت، قال، تو یہ کہے اس وقت، رب ارجعون، اے میرے رب مجھے واپس بھیج دیجیے، اے میرے رب مجھے واپس بھیج دیجیے۔ رب ارجعون، آپ یہاں سوچیں گے ربی، اے میرے رب، ارجعون یہ جمع کا صیغہ کیوں ہے؟ ارجعنی ہونا چاہیے تھا، مجھے واپس بھیج۔ تو ارجعون کیا ہو؟ آپ سب مجھے واپس بھیجیں، جمع کا صیغہ کیوں ہے یہاں پہ؟ تو اس کی تین وجوہات بیان کی جاتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ایک معنی اس کے یہ آ سکتے ہیں
کہ جب انسان مسلسل کہے ارجعنی مجھے واپس دیجیے، مجھے واپس دیجیے، مجھے واپس بھیج دیجیے، تو اس کے لیے بھی آتا ہے رب ارجعون۔ دوسرا اس کا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ تو اللہ ہی سے کہہ رہے رب، اے میرے رب، تو اے میرے رب یا ہائے رب، تو ارجعون فرشتوں سے کہتا ہے، جن فرشتوں نے اسے جکڑا ہوگا کہ مجھے واپس لے چلو، مجھے واپس لے چلو۔ اور ابن جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کسی شخص کی موت آتی ہے تو موت کے وقت فرشتے اس سے کہتے ہیں، اگر نیک انسان ہے اس سے کہتے ہیں واپس چلو، چلو گے دنیا میں؟ وہ کہتا ہے میں کیوں واپس چلوں، اس پریشانی والی دنیا میں جہاں تکلیف ہی تکلیف ہے وہاں کیوں میں واپس چلوں، بلکہ میں تو اب اللہ کی طرف جا رہا ہوں۔ اور جب پوچھتے ہیں ایک بد انسان سے، برے انسان سے، گناہ گار سے، تو وہ کہتا ہے رب ارجعون، رب ہاں مجھے واپس لے چلو، ہاں مجھے واپس لے چلو، وہ کہتا ہے مجھے واپس لے چلو۔ تو یہاں فرمایا جا رہا ہے جو رب ارجعون ہے، اے میرے رب، اس کے ایک اور معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ تعظیماً، جس طرح یہاں بھی ہم کہتے ہیں آپ ہمارے ساتھ ایسا کریں، ایک سے بھی کبھی ایسا کہا جاتا ہے تو وہ تعظیماً بھی کہا جا سکتا ہے۔ ہائے رب، اصل میں اس کی جو میرے ذہن میں آتی یہی بات ہے، ہائے رب، اور فرشتوں سے ارجعون مجھے واپس لے چلو، وہ مسلسل کہہ رہا ہے ارجعون مجھے واپس لے چلو۔ کیوں؟ ساتھی بتاتا ہے کیوں واپس لے چلو، لعلی، یعنی مجھے امید ہے، شاید کی، یا مجھے امید ہے اعمل صالحا، کہ اب میں بہترین کام کروں گا، اب مجھے واپس لے چلو دنیا میں بہترین کام کروں گا۔ فیما ترکتو، کہاں واپس چلو؟ جہاں سے میں آیا ہوں، جس چیز کو میں چھوڑ آیا ہوں، دنیا میں واپس لے چلو مجھے، اب شاید میں بہترین کام کروں، امید ہے کہ اچھے کام کروں۔ مگر جواب کلا، دیکھیے ذرا اس گھڑی کو یاد کرنا چاہیے جب انسان سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، فرشتوں کو دیکھے گا، اور مستقبل کا اسے اندازہ ہو جائے گا، جس انداز سے روح قبض کی جائے گی اسی وقت انسان کو پتہ چلتا ہے کہ آگے اب میرے لیے کیا ہونے والا ہے۔ اگر پیار سے، محبت سے، آسانی سے روح قبض کی گئی پھر تو خوش ہے، وہ کہے گا مجھے آگے لے چلو، لیکن جب اس کے ساتھ سختی کے ساتھ پیش آیا جائے گا وہ کہے گا مجھے واپس لے چلو، مجھے دنیا میں واپس لے چلو۔ تو اللہ کا ارشاد ہوتا ہے کلا، ہرگز نہیں، یعنی یہ ممکن ہی نہیں کہ کسی کو وہاں واپس بھیج دیا جائے گا، بالکل بھی نہیں، کلا۔ اور اس کا ایک مطلب یہ ہے، دوسرا مطلب اس کا یہ بھی ہے کہ اس کے ساتھ اعمل صالحا، یہ جو کہہ رہا ہے کہ میں اب نیک کام کروں گا، اس کا جواب بھی ہو سکتا ہے کلا، کہ ہرگز نہیں، اگر ہم اسے بھیجیں گے بھی واپس یہ پھر وہی کرے گا جو کر رہا تھا، یہ اس وقت بتا رہا ہے کہ اب میں اچھے کام کروں گا۔ فرمایا انہا کلمتن، کہ یہ ایک بات ہے، ہوا قائلھا، جو یہ کہہ رہا ہے، یہ بات ایک کہہ رہا ہے کہ نہ مجھے آپ واپس بھیج دو، اب میں بہترین کام کروں گا، اب میں برائیوں کے قریب نہیں جاؤں گا، اب جھوٹ نہیں بولوں گا، بد نگاہی نہیں کروں گا، شراب کے قریب نہیں جاؤں گا، چرس اور گانجے کے قریب نہیں جاؤں گا، بدتمیزیاں، بد چلنیاں نہیں کروں گا، میں اچھا انسان بنوں گا۔ مگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بکواس کر رہا ہے، یہ ایک بات کر رہا ہے، ایک بکواس کر رہا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، کلا، کہا جب اس کو میں واپس بھیج دوں گا یہ پھر وہی کرے گا، کیونکہ میں نے اس کو مہلت دی۔ اتنی زندگی ہر ایک کو دی جاتی ہے کہ اس کو پرکھا جائے کہ یہ کیا کرنے والا ہے، جب پرکھ مکمل ہو جاتی ہے پھر کوئی اسے مہلت نہیں دی جاتی۔ فرمایا ہرگز اس کے واپس جانے نہیں دیا جائے گا، یہ ایک بات ہے، ایک بکواس ہے جو کہہ رہا ہے، ہوا قائلھا ومن ورائہم برزخ، اب اس کے پیچھے کیا ہے؟ برزخ ہے، یعنی ان سب کے جتنے بھی اموات ہوئی ہیں، جو بھی دنیا سے جاتے ہیں، اب ان کے آگے برزخ ہے، آڑ ایک ہے، الی یوم یبعثون، اس دن تک جب کہ وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ برزخ کسے کہتے ہیں؟ جس وقت موت آتی ہے کسی بھی انسان کو، اس وقت سے لے کر جب اٹھایا جائے گا قیامت کا دن جو ہے، اس بیچ کا جو پیریڈ ہے یہ ایک آڑ ہے، برزخ کہتے ہیں آڑ کو، جو بیچ میں پردہ ہو اسے پردہ، بلکہ اسے کہا جاتا ہے کہ یہ معرب ہے، یعنی اس کو فارسی سے ہی عربی بنایا گیا ہے، وہاں پردہ ہے، یہاں کہتے ہیں برزخ۔
برزخ، پردہ برزخ۔ بہرحال اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس حقیقت کو جانیں جو آج ہی یعنی موت سے پہلے ہی ہمیں بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ موت کے وقت کا ایک یہ سین ہے، موت کے وقت کی ایک تصویر ہے، یہ ہمارے سامنے رکھا گیا ہے کہ دیکھو موت کے وقت کیا ہوتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں تمہیں پھر یہ کہنا پڑے کہ اب مجھے واپس بھیج دو، رب ارجعون لعلی اعمل صالحا، اب مجھے واپس بھیج دو، اب میں بہت اچھے کام کروں۔ کہیں ایسا نہ ہو، لیکن وہاں کسی کو مہلت نہیں دی جائے گی، اب بھی موقع ہے۔ کوئی مشکل نہیں ہے کہ انسان صدق کے دل سے توبہ کرے۔ صرف ایک ہی چیز ہے، جس طرح روزوں میں انسان بچتا ہے گناہوں سے، روزوں میں انسان بچتا ہے، حلال چیز بھی کھاتا نہیں ہے، تو کیا روزوں کے علاوہ ہم حرام چیز سے نہیں بچ سکتے؟ یہ روزوں میں جب پچھلی بار میں آپ سے سوال کر رہا تھا کون پیے گا پانی، کوئی تیار نہیں ہوا۔ میں نے کہا تھا 1,00,000 روپے اسے دیا جائے گا، کوئی تیار نہیں ہوا۔ کیوں؟ اس میں یہ چیز چھپی ہوئی یہ بات ہے کہ بنیادی طور آپ سب اچھے ہیں، یعنی ایسا نہیں کہ آپ برے ہیں، آپ اچھے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ رمضان کے بعد شیطان کی اکساہٹوں میں آ کر ہم برے بن جاتے ہیں۔ لہذا یہ ہمیں یقین دلایا، روزہ اس لیے ہوتا ہے کہ روزوں میں ہم برائی سے بچتے ہیں، ہمیں یاد دلایا جاتا ہے کہ اے انسانوں تم بنیادی طور اچھے ہو، سب اللہ تعالیٰ نے تمہیں اچھا بنایا ہے، تمہیں برا نہیں بنایا، تم بہت اچھے ہو۔ اب کیا ہے کہ روزوں کے بعد شیطان پھر تمہیں اٹیک کرے گا، لیکن اس وقت تم نے اچھے ہی بن کے رہنا ہے، شیطان کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دینا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، سوچنے کی صلاحیت عطا فرمائے، اور سیدھے راستے پہ چلنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور شیطان کی اکساہٹوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اللہم انا نعوذ بک من الحم والحزن والعجز وضلع الدین وغلبۃ الرجال، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، وصلی اللہ وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔